اچھا، تو آج کل نا انٹرنیٹ پہ ایک عجیب سی بحث چل رہی ہے. بہت سے لوگ نا کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں. جی، کس بارے میں؟ یہ جو بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی کا ذکر آتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ کی شہادت کا ایک خدشہ سا ہے، تابوت سکینہ بھی ہے، ہوں پھر وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی بات اور دجال کا ظہور. یہ سب مطلب یہ جڑتا کیسے ہے آپس میں؟ صحیح. بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس وہ قیاس آرائیاں ہیں یا کوئی کہانی وغیرہ ہے. جی ہاں، یہ واقعی ایک الجھا ہوا سلسلہ لگتا ہے لوگوں کو. اور آج جو ہم نے مواد دیکھا ہے نا، مقصد یہی ہے کہ اس الجھن کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا. مطلب ان تصورات کو ذرا تفصیل سے دیکھیں، خاص طور پر جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں. ٹھیک. ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ ان عقائد کو سمجھیں غیر جانبداری سے، جیسے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور دیکھیں کہ جو لوگ ان کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ان کی اہمیت کیا ہے. بالکل بالکل. مقصد صرف معلومات دینا ہے، کوئی فیصلہ سنانا یا اپنی رائے دینا نہیں. تو آج کا موضوع بنیادی طور پر وہ یہودی عقائد اور روایات ہیں جو آخری زمانے سے متعلق ہیں. جی. یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر اور ان کا جو مسیح ہے، مطلب ان کے عقیدے کے مطابق جسے دجال کہا جاتا ہے، اس کے ظہور سے جڑی باتیں. صحیح. ہم تو صرف وہی معلومات پیش کریں گے جو ہمیں ان ذرائع میں ملی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کی بات کرتے ہیں. آخر یہ تھا کیا، اور ان روایات میں اس کی اتنی مرکزی حیثیت کیوں ہے؟ دیکھیں، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق تو ہیکل سلیمانی ایک بہت ہی آپ کہیں عظیم الشان عبادت گاہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا اور اس میں جنات نے بھی مدد کی. اچھا، جنات نے؟ جی، ایسا ذکر ملتا ہے. تو یہ صرف کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی روحانی اور سماجی زندگی کا ایک مرکز تھا. جی ہاں، اور اس کی ساخت کا جو ذکر ملتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. مواد میں نا اس کے 3 حصے بتائے گئے ہیں. 3 حصے؟ کون کون سے؟ ایک تو بیرونی صحن تھا جو عام لوگوں کے لیے تھا، پھر درمیانی حصہ جو علماء اور انبیاء کی اولاد کے لیے مخصوص تھا، اور پھر تیسرا حصہ جسے وہ کہتے ہیں مقدس ترین مقام، ہولی آف ہولیز. اچھا، ہولی آف ہولیز. جی، جہاں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا. اور یہ جو مقدس ترین مقام تھا، وہاں تک رسائی بھی وہ بہت محدود تھی. ذرائع بتاتے ہیں کہ سال میں صرف ایک بار، اور وہ بھی صرف جو ان کا سب سے بڑا پیشوا ہوتا تھا، ہائی پریسٹ، صرف وہی جا سکتا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ کتنی مقدس سمجھی جاتی تھی. بالکل. لیکن پھر ظاہر ہے تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. یہ مواد ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں وقت کے ساتھ ساتھ نافرمانیاں اور گناہ بڑھتے گئے. اللہ کے احکامات سے دوری، انبیاء کو جھٹلانا،